السلام علیکم احباب، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ لیکن آج کا جو یہ واقعہ ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آخر وہ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بنے؟ یہ واقعہ جو ہے مالک بن دینار کی زندگی کا ہے کہ آخر وہ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گئے، یا وہ پیدائشی اتنے بڑے اللہ والے تھے یا وہ بعد میں بنے۔ اسی چیز کے بارے میں یہ واقعہ ہے انشاءاللہ۔ یہ ان کی خود کی زندگی کا واقعہ ہے کہ آخر انہوں نے کب توبہ کی۔ اور کئی سارے واقعے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ ایک مشہور اللہ والے ہیں، اور کئی واقعے انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی ذکر کیے جائیں گے۔ تو انہی کے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے حالات ایسے کیسے بنے اور وہ کیسے اتنے بڑے اللہ والے بن گئے کہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت بھی دے دیتا ہے۔ 1,00,000 درہم میں انہوں نے پچھلے واقعے میں آپ نے سنا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا کہ 1,00,000 درہم میں انہوں نے اس نوجوان کو جنت کا ایک محل دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ محل اس بندے کو دے دیا اور اس سے 70 درجے زیادہ دیا۔ اس کے باوجود پھر وہ پرچہ اللہ تعالیٰ نے مالک بن دینار تک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، کلیئر ہے اس بات کو کہنا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی اللہ والے ہیں جو کہ مشہور بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ان کے واقعے کی شروعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ کسی بندے نے ذکر پوچھ لیا ان سے کہ آخر آپ نے کب توبہ کی، یا کیسے آپ نے توبہ کی، آپ کیسے یہ سب آپ کے ساتھ میں کیسے پیش آیا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے بن گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قصہ تھوڑا سا لمبا ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس بات کو غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آخر وہ بندہ ایسا کیسے بنا ہے جو جنت کا سودا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا۔ مالک بن دینار یعنی وہ ایک سپاہی تھے، کسی فوج کے یا کسی محکمے میں ایک سپاہی تھے۔ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین تھا اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچی 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات میں شراب میں مست تھا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، میدان حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں۔ مجھے دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ منہ کھلا ہوا تھا
اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے، اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے ملے۔ سامنے ایک بوڑھے میاں مجھے ملے جن کا نہایتی نفیس لباس، نہایتی مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگ جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹولہ نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر پڑی۔ وہاں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر پڑی، اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑ، وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے لوٹ آیا۔ پھر مجھے وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدھے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدھے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدھا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق، کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے، اور اس میں چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئی۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سال
की बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वे मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वे मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अल आयत, सूरह हदीद रुकू। क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाह में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई हो झुक जाएं। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वे कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा कि ये आपके बुरे आमाल थे। बेटी ने कहा, ये आपके बुरे आमाल थे। आपने उसको अपने गुनाहों से इतना मजबूत ताकतवर कर दिया था कि वे आपको अब जहन्नुम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वे सफेद पोश जईब बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वे आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना जईफ कमजोर कर दिया कि वे इस सांप को आपसे दफा न कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं। क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे। आपके आने के इंतजार में हैं। जब आप सब आ जाएंगे तो हम सब सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आंखें खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़आल को छोड़ दिया। अपने बुरे अफ़आल यानी बुरे काम को छोड़ दिया। तो ये था एक वाक़या मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि का जो उनकी जिंदगी में पेश आया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी जिंदगी में भी यही वाक़या पेश आए तो हम तौबा करें। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में भी ये वाक़या पेश आए और हमारे खुद के साथ ऐसे गुजरे तभी हम तौबा करें। हम दूसरों के वाक़ये इसलिए सुनते हैं, बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, कि आखिर इनके साथ ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जो ये इतने बड़े अल्लाह वाले बन गए। तो निहायत आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अगर बुरे काम करते हैं तो आप उन्हें छोड़ दें। शराब नोशी में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िनाखोरी में कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बनाए, कल क़यामत में आपको जवाब देना है। तो इंशाअल्लाह ये जो वाक़या है ये इबरतदार वाक़या है और उनके साथ ये हालात आए हैं और उसके बाद उन्होंने तौबा की है। अगर आप भी तौबा करते हैं
تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی بدلاؤ آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ رب العزت غفور الرحیم ہے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ کی طرف جو بندہ آتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں. اللہ کا ارشاد ہے اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے. مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے مگر شرک معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا آپ اس بات کی توجہ رکھیں کہ کہیں آپ شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اور بارے میں بات کی جائے گی. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھتے ہیں. السلام علیکم.